بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. ساری مخلوقات پر رب العالمین ہم لوگوں کو فوقیت عطا کیا. ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام سے نوازا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام پر قائم و دائم رہنے، دین اسلام پر اپنی زندگیاں گزارنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے، سنت نبوی کو ہم لوگ سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے آج جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ: سب سے پہلی اور ضروری بات عنوان کے تعلق سے، موجودہ حالات میں چیلنجز آج ہمارے ساتھ بے حد و حساب ہے. چیلنجز کا سامنا کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے دشواری ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی. کیسے کیسے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، کیسے کیسے چیلنجز آئیں گے موجودہ دور میں، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کیسے چیلنجز آئیں گے، اس تعلق سے مختصر خاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، میری اور آپ کی زندگی بہت ہی مختصر ہے. اس مختصر زندگی کو ہم لوگ کس طریقے سے لے کر چلیں، زندگی کی حقیقت کو ہم لوگ اگر جانتے ہیں، چیلنجز کا سامنا ہم لوگ بحسن خوبی انجام دے سکتے. جی، ڈٹ کر ہم لوگ فیس کر سکتے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکتے. آج جو چیلنجز ہیں، میڈیا بھی ایک چیلنجز ہے ہمارے لیے. میڈیا آج کے دور میں سب سے بڑا چیلنج ہے. ہر قسم کا میڈیا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں میں انشاءاللہ ضرور آگے بتاؤں گا، اس سے شاید ہماری زندگی میں سدھار ضرور آنے کے امکانات ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، اسلام کو مسخ کرنے، اسلام کو ختم کرنے کی سازش جو ساری دنیا میں چل رہی ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگ ضرور علم حاصل کریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے، اسلام کا نام و نشان ہی نہ ہو، ساری دنیا میں اسلام کا نام ختم ہو جائے. تو یہ دین ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیا ہے. دین اسلام کو اللہ رب العالمین پسند کیا اور ہمارے لیے پسند کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکر گزار بندے بنے رہے. سب سے بڑی نعمت دین اسلام معمولی نہیں ہے. سورۃ الحجرات کا اگر ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ بھائی اسلام لا کر ہم لوگ دین پر کوئی رحم نہیں کر رہے.
اسلام اگر لائیں گے فائدہ میرا ہوگا، اسلام پر عمل پیرا ہوں گے فائدہ ہمارا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کی باتوں کے خلاف ورزی اگر کر رہے ہیں، اسلام کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نقصان بہت ہی خطرناک ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر اٹھا کر پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ آپ کی جانب سے کوئی ایک شخص ہدایت پر آ جائے، کوئی ایک شخص راست باز بن جائے، یعنی وہ اپنی زندگی کو سدھار لے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو وہ سرخ اونٹنی سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ خیر لک من حمر النعام۔ عرب میں اگر کسی کے پاس لال اونٹنی ہو تو وہ بہت ہی کروڑ پتی مانا جاتا تھا، اس کی بڑی وقت تھی عرب میں، آج بھی ہے، اس دور میں آج بھی ہے، لال اونٹنی کی حقیقت ہے ان لوگوں کے پاس، عرب کے پاس، اس کی بڑی ان لوگوں کے پاس جو ہے کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لال اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ حضرین، آج ہم لوگ معاشرے کے حالات کو جان کر بھی اپنے آپ کو بچانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، اب غلطیوں سے جو ہے باز آنے، غلطیوں کو درست کرنے، غلطیوں سے دور ہونے، غلطیوں کو چھوڑنے، غلطیوں سے جو ہے ہم اپنے آپ کو دور رکھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات آگے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے چیلنجز کے تعلق سے میں نے کہا دین اسلام کی باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی جب کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے کیا بولتے ہیں المیہ، یعنی ایسے ہم پر جو ہے الزامات دھرے جائیں گے، ایسے الزامات لوگ ہم پر دھریں گے، یا لوگ ہم پر جو ہے ایسے الزامات لگائیں گے جو ہمارے لیے کافی دکھ کی بات ہوگی، ہمارا دل اس سے درد ہوگا، ہم لوگ اس سے جو ہے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا، یہ اصول ہے۔ جب بھی اسلام کے ماننے والے، اسلام پر عمل پیرا ہونے والے، اسلام کی باتوں کے مطابق جب سیدھے راستے پر عمل کرنے کے لیے جب کوشش کریں گے تو ان کے لیے تمام چیزیں آ کر رہتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں سمجھو دوسرے پارے میں سیقول میں کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یاد رکھیے مصیبتوں کا پہاڑ ہم پر ضرور ٹوٹے گا، پریشانیاں ضرور آئیں گی جب ہم اسلام کی باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطوبی للغرباء۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں، وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ ایسے سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب تک تم پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم، ابھی تک کوئی مصیبت نہیں آئی۔ مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا کیا مصیبتیں ان پر آئی تھی پچھلی قوموں پر؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ مستهم البأساء، آسانی بھی آئی، پریشانیاں آئی، مصیبتیں، غم، پریشانی۔ مستهم البأساء والضراء، ضراء مصیبتیں، بأساء یعنی بھوک اور پیاس کی پریشانیاں، بأساء والضراء وزلزلوا یعنی ان کی زندگیاں جس طرح انسان
زلزلے کی حالت میں انسان اوپر نیچے جس طرح ہوتا ہے ان کی زندگیاں اوپر نیچے ہو جاتی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ایسی صورتحال صحابہ پر آئی، مصیبتیں ان پر بھی آئی. چیلنج کیا تھا؟ کیا بھائی چیلنج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، بہت بڑا چیلنج تھا وہ. جی، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جب دین کی باتیں سکھانے کے لیے جاتے، طرح طرح کی باتیں لوگ کرنے لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہے؟ جی، پاگل کہے، جادوگر کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں، ایسی باتیں جو ہم لوگ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ویسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرنے لگے. الزامات لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہیں، اس وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جاتا تھا لوگوں کو، لیکن لوگوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جماعت بنی. عمل کرنے کا جب موقع آیا، مصیبتیں آنے لگی، پریشانیاں آنے لگی. کب؟ جب وہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوئے، تب عمل کرنے لگے، مصیبتیں آنے لگی، سوالات بھی اس طرح ہونے لگے. کیا سوالات؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. رسول بھی کہہ بیٹھے، یہاں تک کہ رسول کی زبان بھی کھل گئی. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لائے، رسول بھی اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہہ بیٹھے. کیا کہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا ہم پر ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں؟ جی، مسجدیں کب چھینی جائیں گی؟ اب آئیے، صحابہ پر جو پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کا چیلنج کیا تھا، اور آج کے دور کا چیلنج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں جو چیلنج تھا، وہ چیلنج دین اسلام کو پھیلانے پر تھا. آج ہمارا چیلنج دین اسلام سے مکرنے پر ہے، دین اسلام کو چھوڑنے پر ہے. دین اسلام کو ہم بھول گئے. متی نصر اللہ. اللہ نے کہا، الا سنو، آگاہ ہو جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے. اب تب میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی، آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. يدخلون في دين الله افواجا. لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ اللہ کی بڑی فتح ہے. اللہ رب العالمین نصرت کا باعث بتایا. لوگوں کا دین اسلام میں آنا نصرت کا باعث ہے. آج ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے عار محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے. دین اسلام کی باتوں کو پھیلانے میں ہم لوگوں کو جو ہے دقت ہے. حالانکہ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے، ہمارے کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے جو آج تک دین اسلام سے کبھی روشناس نہیں ہوئے، دین اسلام کی باتیں ان کے کانوں تک کبھی ہم لوگ نہیں پہنچائے. کتنے ایسے ہوں گے جو ہمارے سامنے مرتے ہوں گے، دین اسلام کی بات کبھی ان لوگوں کو نہیں پہنچائے. بھلا بتلائیے کب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد میں جو ہے شامل حال ہوں. اللہ نے کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ کی مدد کب کریں گے؟ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کی باتوں کو پھیلانا. اس سرزمین میں اللہ رب العالمین کی بات کے اوپر کسی اور کی بات نہ ہو. اللہ کی بات ہمیشہ اونچی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ اونچی رہے. یہی اللہ رب العالمین کی سرزمین ہے. یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اس کی قدرت ہے، یہ اس کی سلطنت ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے. اس بادشاہت میں
فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے اپنے تکبر میں مبتلا ہیں، سب اپنی اپنی منمانی میں مبتلا ہیں، جی سب اپنا اپنا راج چلا رہے ہیں، لیکن یہ سرزمین اللہ کی ہے۔ اس بات کو کون جانتے؟ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن لوگوں کے پاس رب العالمین کی کتاب موجود ہے۔ اللہ نے اب اس کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہم سے لینا چاہا، ہم جب اس کام کو چھوڑ دیے تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ قرآن مجید کی باتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق کی بات جی ہم پر صادر ہے، ہم پر وہ باتیں چسپاں ہو رہی ہیں، وہ باتیں ہم پر بالکل لاگو ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے ذریعے اس امت کو عزت سے نوازے گا، اس امت کا جو مقام ہے اسے بڑھائے گا۔ اسی قرآن مجید کے ذریعے اس امت کو اللہ رب العالمین ذلیل کرے گا۔ وہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بارہا کہہ چکا ہوں، پھر واپس ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ ذلت و رسوائی کا منہ دیکھیں گے، وہ لوگ ہر جگہ ذلیل ہوں گے، ہر جگہ ان لوگوں کی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ان لوگوں کو جو ہے لوگ ظلم و زیادتی میں لوگ گھیر لیں گے، کوئی ان کا قصور نہیں ہوگا، کوئی غلطی ان کی نہیں ہوگی، لیکن وہ ان لوگوں پر ظلم و زیادتی ہوگی۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول بھلا بتلائیے، کیوں اللہ کے رسول ایسے کیسے؟ اس وقت جو امت مسلمہ ہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ ان کی میجورٹی ہوگی یا مائنورٹی ہوگی؟ وہ لوگ کثرت میں ہوں گے یا قلت میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیے، نہیں بھائی، وہ لوگ زیادہ ہوں گے، کثرت میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے۔ پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہن ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا، وہن ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ پھر صحابہ پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول وہن بولے تو کیا؟ بل وہن یا رسول اللہ، کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، جی دنیا کی رنگینیاں، تو اس میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کو ہی اصل سمجھیں گے، موت سے نفرت کریں گے، موت سے دور بھاگیں گے، موت کے نام سے ان کو کراہت محسوس ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتا دی، دونوں باتیں آج ہمارے امت مسلمہ میں ہے۔ اگر ہم دنیا کو اصل نہیں سمجھتے کبھی ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی۔ دنیا کو اصل سمجھ کے مسجدیں خالی ہیں، دنیا کو اصل سمجھے مسجدیں خالی ہیں۔ مسجد بنا دیے ماشاءاللہ، عالی شان مسجدیں ہیں ہماری، جی مسجدوں میں ایسیاں لگ گئی، لگانے والے یہ سوچ کر بھی لگائے شاید ہو سکتا ہے اے سی لگائیں گے ٹھنڈی، اپنے آپ کو باہر گرم محسوس کرتے، شاید ہو سکتا ہے مسجد میں آ کر کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیں، تب بھی لوگوں میں وہ جذبہ، وہ شوق، وہ خوف نہیں آیا۔ حاضرین، چیلنجز جیسا کہ میں نے کہا ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہی کمزوریاں جی یہ آج کے دور کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ صبح کی نیند کو جو ہے قربان کر کے مسجد آنا ہمارے لیے پسند نہیں ہے۔ کبھی ہم سوچتے مسجد آنے کے لیے بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، بارش ایک عذر تو ضرور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے بارش اگر ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے الا صلوا فی رحالکم، اے لوگو اپنے نمازیں گھر میں پڑھ لو، یہ حکم ہے۔ حی علی الصلاۃ کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بولتے الا صلوا فی رحالکم، بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم ہے، صادر ہوا، انکار نہیں ہے۔ لیکن جو بارشیں ویسی ہوتی ویسی بارشیں نہیں ہیں۔ مسجدوں میں جب نماز
ادا ہوتی ہے، مسجد جا سکتے ہیں تو مسجد جائیں. سبحان اللہ. دور ایسا ہے، یہ پرفتن دور، یہ پرفتن دور بہت ہی بڑا چیلنج ہے. ہر قسم کے چیلنجز آج ہمارے سامنے موجود ہیں، طرح طرح کے چیلنجز ہیں. میں نے کہا میڈیا کا چیلنج. میڈیا آج امت کے پاس گنے چنے لوگ، شاید میں وہ سمجھتا ہوں وہ بھی جو ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو پہنچانے کی جو ہے پہنچانے کا وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ اعلم. کتنے یوٹیوبرز ہوں گے بتائیے؟ ہاں، کتنے لوگ دین اسلام کو پہنچانے کی فکر کرتے ہیں؟ کتنے مسلم لڑکے ہوں گے، لڑکیاں ہوں گے؟ بتائیے. پیسے کمانے کی فکر تو ضرور ہے. میں بولا نا، دنیا داری جب آتی ہے انسان میں تو دینداری ختم ہو جاتی ہے. دین اور دنیا کو لے کر چلنا. اللہ رب العالمین جہاں ہم لوگوں کو حکم دیا نماز آنے کا، اس کے فوری بعد دنیا کمانے کا بھی حکم دیا ہے. اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے فوری بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر بھی وہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کو کبھی بھولنا نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دنیا کماؤ لیکن اللہ کو نہ بھولو. دنیا کمانے کا حکم ہے، اللہ کو بھولنے کا حکم نہیں ہے. کہیں بھی اللہ کو بھولنے کا حکم نہیں ہے. دنیا کماتے ہوئے اللہ کو یاد رکھ کر جو ہے دنیا کمائیں، اللہ کو بھول کر کبھی دنیا نہ کمائیں. حاضرین، آج کا جو چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج جی میڈیا کا. میڈیا کے استعمال میں ہم نوجوان، جی ہمارا نوجوان طبقہ اس میں کافی منہمک ہے، کافی اس میں جو ہے گھسا ہوا ہے. باہر نکلنا ان کے لیے کافی مشکل ہے. کیا کریں ایسے دور میں؟ کیا کیا جائے؟ اس کا حل کیا نکلے گا؟ آج اگر ان چیزوں کو نہ بتائیں تو ہماری امت کہاں جائے گی معلوم ہے؟ خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان. میڈیا کا جو استعمال ہے، میں نوجوان طبقے سے کہتا ہوں، جی والدین سے کہتا ہوں، ماں باپ سے گزارش ہے، ذمہ داروں سے گزارش ہے، ذمہ داری کو سمجھیں، ذمہ داری کو نبھائیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج ہمارے لیے. ذمہ داری کو نبھائیں. ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی پوری ذمہ داری نبھائیں. پوری ذمہ داری کو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ کو چاہیے بچوں پر نگاہ رکھیں. بچوں کو کیا چیز آپ دے رہے ہیں، ان بچوں سے جو ہے سوالات ضرور کریں. بچے کدھر جا رہے ہیں، بچوں کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی ذمہ داریاں ہم ماں باپ پر ہیں. اگر ماں باپ ان بچوں کی ذمہ داریاں اگر نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھیے آج کے دور کے جو نوجوان ہیں ان کی ذہنیت بدلتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے، بدلتی جا رہی ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. کافی دکھ کی بات ہے، کافی دکھ کی بات ہے. نوجوانوں کی تربیت کب سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. اس سے پہلے میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں بتایا تھا. بچوں کو بچپن سے تربیت اگر کریں گے وہ بچے ہمارے پاس رہیں گے. بچوں کو بچے سمجھ کر ہم ان کی تربیت کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے وہی بچے کل کے دن آپ کو ضرور آن بتائیں گے، بولیں گے کیا ہے اس میں کیا ہے. آج یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. معاشرے کے حالات کو جو ہے جانے پہچانے. معاشرے میں کیسی برائیاں پھیل رہی ہیں، قسم قسم کی برائیاں. سب سے بڑی برائی میں نے کہا اللہ کی نافرمانی میں انسان جب اتر جائے گا، جی نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، دین اسلام کے احکامات کو جو ہے معمولی سمجھے گا، سمجھو وہاں سے اس کی پریشانیاں اور دین میں کمزوریاں بڑھتی ہی جائیں گی. ایک دن ایسا ہوگا شاید وہ مرتد بھی ہوگا، شاید وہ مرتد بھی ہوگا. شاید میری بات ضرور بڑی تو ہے، مرتد میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کچھ لوگ نماز کا خود انکار کر بیٹھتے، نماز کا انکار کر بیٹھتے، اس لیے کہ وہ عادی بن چکے نماز چھوڑنا. نماز چھوڑ کر ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ پھر واپس وہ اچھائی کی طرف آنے کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں، کوئی راستہ باقی ہی نہیں اچھائی کی طرف آنے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کرتے، جی ان بچوں کو مسجد لاتے، ان بچوں کو مسجد سے جوڑتے، ان بچوں کو دین کی باتیں سکھاتے، یاد رکھیے ہمارے بچے کبھی بگڑتے نہیں. ہمارے بچوں کے اندر کبھی جی دین سے دوری کی کوئی جو کیفیت ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی. آج ہو گیا معاشرہ ایسے، نماز کو معمولی سمجھ گئے، نماز چھوڑنے والوں کو معمولی سمجھ گئے. جی فتاوے اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں، جی فتاوے جتنے بھی بڑے کبار علماء کا جو فتویٰ ہے، نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے. حکم تو ایسے ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو اور احادیث کی روشنی میں ایک فیصلے پر آ گئے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا. کفر یہ دو قسم کا ہے. یہ کفر انسان وقتی طور پر کر رہا ہے، وقتی طور پر کر رہا ہے، کفر تو کیا، انکار کیا. یہ وہ کفر جو دین اسلام سے اسے خارج کر دے گا، دین سے اسے جو ہے دور کر دے گا. لیکن اس کام کو اگر وہ لگاتار یعنی اپنی ایک عادت بنا کر اگر اس کام کو جو ہے انجام دے رہا ہے تو سمجھو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ تو کفر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، ایک دن وہ کفر کا دروازہ جب کھل جائے وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے ہم اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ ایسا تھا لوگ ایک دوسرے کو جو ہے گھر میں جا کر دستک دیتے تھے، گھر کا دروازہ دستک دیتے، کھٹکھٹاتے، ناک کرتے گھر کو، بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو جائیں گے مسجد. کہاں گئے وہ دوست؟ آج کے معاشرے کے سب سے بڑے چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے دوستی کا انتخاب. جی میں نے کہا سب سے بڑا میڈیا ہے، میڈیا کے بعد اٹھا لیجئے دوست کا انتخاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل. بندے کو چاہیے جی اپنے دوست کا انتخاب صحیح کرے. آپ کا دوست جس طرح ہوگا، جس دین پر ہوگا، وہی دین آپ کا ہوگا. فلینظر الی من یخالل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ بتا دی. میں اسی لیے کہا ذمہ دار لوگ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی بچیوں کی ذمہ داریاں نبھائیں. دیکھیں کہ اس کا دوست کیسے ہے، اس کا دوست نمازی ہے، اس کا دوست کن کن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دوست کی زندگی کیسی ہے. صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کے عادات و اطوار، اس کی چال و چلن. جی آج ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کی کوئی وقت نہیں. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. دوست کا صحیح انتخاب ہو. جی میڈیا کا جہاں استعمال ہم صحیح کریں وہیں دوست کا بھی انتخاب صحیح کریں. جی قیامت کے دن جو جس کے ساتھ جیسے رہے گا ویسے ہی اس کا حشر قیامت کے دن ہوگا. کیوں؟ اگر میں دوست جو ہے موبائل کو سمجھا، موبائل کے ساتھ ہمیشہ رہا، 24 گھنٹہ موبائل، جی 2 سیکنڈ کو موبائل اٹھا کے دیکھو، 2 سیکنڈ کو جو ہے میسج دیکھو. آج یہ ہو گیا معاشرہ ہمارا، ایسے بن گیا. آج ہم لوگ ان چیزوں کی کبھی فکر نہیں کی، بھول گئے، دین اسلام کو بھول گئے. دین اسلام کی باتوں سے جو ہے ہم اپنی سوچ کو جو ہے بدلنے لگے. تیسری بات، جب دوست کا انتخاب ہم لوگ کرتے ہیں، دوست کے انتخاب کے بعد اسے پرکھیں. انتخاب ہو گیا، سمجھو دوست ہے بھائی، جی اس کی ہر بات کو مانے، ایسے نہیں ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہماری دوستی کسی سے ہوئی، ہم اس سے جو ہے اپنا تعلق جوڑے، اب دوست ہے، اب وہ اچھا بھی ہے کبھی برا بھی ہوتا، اچھا ہے کبھی کبھار کچھ کر لیتے،
مثال کے طور پر اس کی عادت کبھی کبھار بیڑی پینے کی ہے، سگریٹ پینے کی ہے، اگر اس چیز کو وہ کرتا ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ چیلنج ہے، اس چیلنج کو قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، سکت نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے بولنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی زبان سے بھی بولنے کی سکت نہیں رکھ رہے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا مانیں۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ آج کا چیلنج ہے۔ کبھی ہے ہمارے پاس ہمت ہے کہ ہم اپنے دوست کو بولے تو کرتا ہے تو بھائی غلط نکو کر، ہاں جی، کبھی ہے؟ کبھی سوچے ہم لوگ؟ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیلنجز کو جو ہے کس طرح ہم لوگ ان چیلنجز سے جو ہے یعنی ہمارا جو ہے مقابلہ ان چیلنجز کے ساتھ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا جگہ کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے شاید ہو سکتا ہمارے لیے تینوں چیزیں ہو سکتی۔ آپ کا سگا دوست ہے، آپ کی ماں ہے، یا کچھ ایسے ذمہ دار ہیں، جی آپ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کریں، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ایسا شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، غلط بول رہا ہے، اسلام کے خلاف بول رہا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، بھائی آپ جو بول رہے ہیں غلط ہے، اپنی بات کو واپس لیں۔ ہے ہمت ہمارے پاس؟ ہے بھائی، ہمت ہے؟ بول سکتے ہم لوگ؟ جی بولنے کے لیے وقت کا بھی انتخاب کریں۔ جی ایسا نہیں کہ بھائی بڑی محفل میں کھڑے ہوئے جی تمہیں بول دے سو غلط تو پھر الٹا ہو جائے گا، نہیں، اس بات کو ضرور سنیں، دل میں برا مان لیے، دل میں برا مان لیے، وقت آنے پر زبان کا استعمال کیے، وقت آنے پر ہاتھ کا بھی استعمال کیے، ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں چیلنجز ہے بھائی، جی ہم لوگوں کو بہکانے والے، ہم لوگوں کو بھڑکانے والے دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، ایسے چیلنجز ہمارے پاس آتے ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو چیلنجز سے جو ہے کیسے ہم لوگ مڑ سکتے ہیں، ان چیلنجز سے جو ہے ہم لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں۔ چیلنجز میں ایک چیلنج یہ بھی ہے، اپنے آپ سے اصلاح کی جو ہے فکر شروع کریں، اپنے آپ سے جو ہے شروع کریں۔ غلطیاں ہمارے اندر ہیں، دوسروں کی باتوں کو سن کر جی کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں رکھ لیں، مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا۔ کوئی کچھ آپ کو بول دیا فوراً آپ مایوس ہو گئے، کیا بھائی میں کہا تو بھی بولنے جاتا ہوں، میں بولا نا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی۔ دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے جب ہم لوگ نکلیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آئیں گی، طرح طرح کے الزامات ہم پر آئیں گے، طرح طرح کے لوگ ہم پر جو ہے غلط باتیں ہم پر عائد کریں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کامیاب ہوں گے، آپ ہمیشہ بلند و بالا ہوں گے اگر تم ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے۔ ایمان رکھیں اپنے اندر، ایمان کو کبھی یعنی بکھرنے نہ دیں، ہمارا ایمان کبھی نہ بکھرے، ہمارا ایمان کبھی تتر بتر نہ ہو، ہمارے ایمان کو ہم مضبوطی سے جی جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ میں نے کہا اپنی اصلاح سے شروع کریں، جی یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، اپنے گناہ کو ٹٹولیں،
اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، بھائی میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا گناہ میں کر چکا ہوں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہ کو اللہ کے بارگاہ میں رکھ کر توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، پھر اصلاح کی فکر شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، پھر اس کے بعد دیکھیے گھر والوں کے حالات جیسے جیسے سدھریں گے ہمارا معاشرہ ویسے ویسے سدھرے گا۔ آئیے جو چیلنج ہے ان چیلنجز میں اس لیے میں آپ کو کہہ دیا اپنی اصلاح سے شروع کرو، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بہت بڑا چیلنج ہے، اپنے آپ سے چیلنج کریں، چیلنج اپنے آپ سے بھی کریں، معاشرے سے تو چیلنجز بہت ہیں، اپنے آپ سے چیلنج کریں۔ بھائی میں لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہوں، میں اس نیکی کو کہاں تک کر رہا ہوں، میں اس نیکی کو کہاں تک کر رہا ہوں، میں لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں، میں نماز میں اپنے آپ کو کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنی نمازیں میں ادا کر رہا ہوں اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دین اسلام کی باتوں کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، دین اسلام پر میں کتنا عمل پیرا ہو رہا ہوں، دین اسلام کی کتنی باتوں کو میں جو ہے مان رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ سوچیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں موجودہ حالات میں جی ہمارے لیے ایسے ایسے چیلنجز ہیں۔ آپ بولو، کسی کو بولو ہاں بھائی چلو بھائی نماز کے لیے آؤ، صدقے کی طرف آپ لوگوں کو آمادہ کرو، لوگ اٹھا کے پیسے دے دیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نماز کو پابندی کے ساتھ اگر کوئی مسجد آ جائے وہ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج کریں، کوئی بات نہیں، چیلنج کر سکتے ہم۔ مسجد با جماعت 5 وقتہ نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے سیدھے طرف انشاءاللہ 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے بتا رہا ہوں۔ 40 دن اگر کوئی پابندی کے ساتھ نماز ادا کر لیا سمجھو ساری زندگی کامیاب اس کی، بٹ وہ کبھی بھی جو ہے نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ عزم مصمم اپنے اندر پیدا کریں، پختہ ارادہ کریں، بھائی انشاءاللہ میں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ با جماعت الا ماشاءاللہ اللہ رب العالمین اچانک کوئی مصیبت نازل کر دیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان کی نیت پر اسے ضرور اللہ رب العالمین ثواب دے گا، اس کے کھاتے میں نیکیاں آئیں گی انشاءاللہ، اجر سے خالی نہیں ہے، سب ملے گا انشاءاللہ۔ چیلنج ہے، اصلاح اپنے سے شروع کریں، اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنی بیوی کو نیکی کی طرف دعوت دینا شروع کریں۔ بیوی اگر نمازی نہیں ہے بیوی سے کہیں بھائی میں آپ کا رشتہ ختم کرنے جا رہا ہوں نماز کے خاطر، ہے ہمت ہے ہمارے میں؟ چیلنج ہے، چیلنج ہے بھائی، مذاق کی بات نہیں، بہت بڑا چیلنج ہے واقعی۔ اس لیے اگر میں اپنی بات لوگوں تک رکھنا چاہوں، رکھنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کروں۔ اگر میں خود اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کیا، میں خود اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کیا، میں لوگوں کی اصلاح کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو بیوی جو ہے مکمل صالح ہو جائے تبھی جو ہے لوگوں کی اصلاح کریں، اس کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ شروع تو کریں، کوشش تو کریں، محنت تو کریں، آگے بڑھیں۔ زبان پر اللہ رب العالمین تاثیر اس وقت جو ہے دیتا ہے جب ہم عمل پیرا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے جی، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم نہیں کرتے وہ کہتے، جو کرو وہ کہو، اس میں فائدہ ہے۔ اللہ نے کہا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما. سیدھی سادھی بات کہنا، گھما پھرا کر الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا. دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل پیرا ہونا. میں عمل کروں اور دوسروں کو کہوں بھائی ایسا نہیں، میں کرتا ہوں دوسرا، میں دوسروں کو کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں، ایسے کرو. جو دین ہے وہ بتائیں، دین کے علاوہ کوئی اور نہ بتائیں. یہ بھی ہمارے لیے آج بہت بڑا چیلنج ہے. آگے بڑھیں. نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے میں نے کہا، نوجوانوں کی اصلاح میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی کمزوری سب سے بڑی کمزوری جو ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نوجوان غلط راہ روی اختیار کرتے جا رہے ہیں، غلط راستے کو اپنا لیے. اس کی وجوہات بھی ہیں. اس کے وجوہات لوگوں کو یعنی ان نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے لوگ فکر نہیں کی، ماں باپ فکر نہیں کیے. ماں باپ ڈھیل دے دیے، ارے چھوڑ بھائی بچہ جاتا، کہتے بھی مجھے تو بہت غصہ کرتا، کیا کریں گے. ان کے غصے کی وجہ سے چھوڑ دیے. کچھ نوجوان تو ایسے ہیں ماں باپ کو دھمکیاں دیتے، اگر آپ مجھے فلاں چیز نہیں دیں گے نا میں کیا کروں گا تو مجھے نہیں معلوم، اگر آپ مجھے فلاں جگہ نہیں بھیجیں گے. اب ان کی جو ہے کچھ مانگ ہوتی. حاضرین، ان تمام چیزوں یہ تمام چیزیں بہت بڑا چیلنج ہے. ضرور ہے وقت کی نزاکت کو پہچانیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں. نوجوان بچوں کو اصلاح کرنے کی فکر کریں، ان کو نہ بگاڑیں. بچے کے غصے پر ماں باپ کیا کرتے، فوراً کیا کرتا تو کر لے جا. یہ چیلنج نہیں ہے، ایسا چیلنج نہیں کرنا. ایسا چیلنج ہرگز نوجوانوں کے ساتھ نہ کریں. کتنے نوجوان بچوں کے ساتھ غلط ہوا ہے معلوم ہے. افسوس، سخت افسوس، افسوس کی بات. 10th اسٹینڈرڈ پڑھنے والا ایک نوجوان، 7th اسٹینڈرڈ پڑھنے والا ایک نوجوان، جی ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی، دنیا سے چل بسے، کیا بھی نہیں دوسرا، سوسائڈ کر لیے. یہ قریب کی بات ہے، ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے. گزرے ہوئے 3 یا 4 سال کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. نوجوان طبقہ آج بہت بڑا چیلنج ہے. نوجوان طبقہ، لڑکیاں اور لڑکے. میں نے کہا موبائل فون کا جو استعمال ہے، اگر اس استعمال کا صحیح رخ اگر بتا دیں شاید وہ نوجوان کامیاب ہو جائیں گے. تقریباً 5 سال سے لے کر یعنی 5 سال کے جو نوجوان یعنی چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے بچے، 5 سال سے لے کر تقریباً 9 سال تک کی عمر ان کی جو ہے نا بہت ہی ان پر زیادہ دھیان دینے کی عمر. 5 سال سے لے کر 9 سال تک. اب اس کی مثال ایسے سمجھو، انڈا ابالتے نا، انڈا ابالنے کا جو وقت ہے کون سا وقت؟ 10 منٹ ہے سمجھو. جب پانی گرم ہوتا نا، پانی کو تو رکھ دیے، انڈا ڈال دیے. انڈا جب گرم پانی میں فوراً آپ انڈے کو ڈالیں گے، انڈے کو نکال لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، انڈا مکمل ابلے گا نہیں. جب آپ ٹھنڈے پانی میں رکھیں گے، تھوڑا تھوڑا اسے آنچ لگتے لگتے پانی گرم ہوگا، مکمل انڈا جو ہے ابلے گا. یہی کیفیت آج ہمارے نوجوان بچوں کی ہے. یہ 5 سال سے لے کر 9 سال تک کی جو عمر میں بتا رہا ہوں، یہ کافی بھیانک عمر ہے. یہ بچے اپنی زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں، یہ زندگی کو اپنی بنا بھی سکتے. ان بچوں کو جو رخ آپ دیں گے وہ رخ اپنا لیں گے. وہ عمر ایسی آپ وہاں ڈانٹ سکتے، وہ عمر ایسی وہاں آپ مار سکتے، وہ عمر ایسی ان بچوں کو آپ زبردستی کر سکتے. نہیں بیٹا تو چل، پکڑ لے کر جا سکتے ہیں. نہیں آنے کی صورت میں کاندھے پہ بیٹھا کر جا سکتے. آپ کو طاقت ہے، کیجیے. اگر آپ کے بچے ایسے ہیں، یہ عمر میں ہیں، ان بچوں کی اصلاح کیجیے. چھوڑیے مت. ہرگز ان بچوں کی محبت میں آ کر
ان بچوں کو لاڑ اور پیار کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ مت کیجیے. ادباً گزارش ہے. آج وہی عمر ان کی جو ہے بدلنے کی وجہ سے، اس عمر میں ان کا جو استعمال ہے، غلط استعمال، موبائل فون کا ہو، دوستوں کا ہو، جی غلط عادتیں ہو، وہی عمر ہے، اسی عمر میں وہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں. چیلنج شاید ہو سکتا ہم کام کاج میں اپنی زبان سے کچھ گالیاں ولیاں نکالتے ہوں، ہے نا؟ یاد رکھیے اپنے بچوں کو کبھی گالی مت دیجیے، اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنی زبان سے کبھی گالی مت نکالیے. کچھ بھی ہو جائے، آپ کو بچہ کچھ بھی کر دے، لیکن آپ اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں. آپ رول ماڈل ہیں، آپ کو دیکھ کر بچہ وہی سیکھے گا جو آپ کر رہے ہیں. بڑے ہو کر وہ آپ جیسے بنے گا، آپ کی زبان اس کی ہوگی، اس کی زبان آپ کی نہیں ہوگی، آپ کی زبان اس کی ہوگی. لوگ کہنے پر مجبور ہوں گے، کس کا بیٹا بھائی؟ فلاں کا بیٹا. آپ کی زبان بھائی اس کی، آپ جو بولیں گے وہ کرے گا. بچوں کے سامنے کبھی گالی مت بکیے، بچوں کے سامنے کبھی اپنے گھر میں میاں بیوی نہ لڑیں. کچھ بھی ہو جائے، جھگڑے ہزار ہوں گے، لیکن بچوں کے سامنے نہیں. بند کمرے میں بچوں کو سلا دیے، اس کے بعد لڑ لیے، کوئی بات مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کے سامنے کبھی نہ لڑیں. بچوں کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے آج کا. حضرین، یہ چیلنج نوجوان طبقہ. میں اس کے بعد کہا یہ تو انڈا ابلا ہے، چھلکا نکالنے کا وقت کب ہے معلوم ہے؟ جی گرم گرم انڈے کو چھلکا نکالے تو نکالتے، تھوڑا ٹھنڈا کرنا جی، ورنہ کیا ہوگا؟ ہاں، بچوں کے ساتھ جب بھی ہم لوگ جو ہے برتاؤ کرتے، غصے کا ایک ہی اظہار کرتے، پیار کا اظہار نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے دل میں پیار ہے بچوں کے لیے. یاد رکھیے، بچے جب بھی ہم لوگوں کو غصہ دلاتے، لاڑو پیار، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں نا تو پھر ان کا چھلکا نکال، چھلکا اتارے، ضرور اتارے بغیر نہیں چھوڑنا. ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں. میں انڈے کی مثال اس لیے دیا، کافی لوگ انڈے کو جو ہے پسند کرتے ہے نا. ہاں واقعی آج کے دور کی بہت بڑی ہمارے لیے ضرورت ہے بھائی. ان بچوں کو ٹھنڈا ہونے پر ان بچوں کو لاڑو پیار سے، شفقت کے ساتھ سمجھائیں. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں بھائی. ان کو غصہ تو دلا دیے، ان کا غصہ ہو سکتا تیش پر ہو، آپ سے ہو، آپ کو غلط سلط دل میں جو ہے لاتے ہوں گے، گالیاں سب بکتے ہوں گے دل میں، لیکن زبان پر نہیں لائیں گے، زبان پر نہیں لائیں گے. دیکھیں بچوں کو، اب دیکھو، غور کر کے دیکھو، آپ کچھ بچوں کے ساتھ کرتے رہیں گے، غصہ کریں گے، ضرور کریں گے. آپ ہر گھر کے بچوں کے اندر یہ عادت آتی، لیکن زبان پر نہیں لائیں گے. وہ منہ تک ہی رہے گا، باہر بھی نہیں آئیں گے، آواز بھی نہیں آئیں گے. وہ کیا بولتے، پوچھنے پر بولیں گے بھی نہیں بولیں گے. ہاں انشاءاللہ. یہ کیوں؟ یہ ہماری تربیت ہے. اگر ہم بولنے والے ہیں، وہ بھی بولیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جی جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کا ضرور خیال کیجیے. چیلنج ہے نوجوان کا. نوجوان آج کے دور کے سب سے بڑے جو جس دلدل میں پھنسے ہیں، نوجوان طبقہ، جو لوگ 18 سال کے ہیں یا 20 سال کے ہیں یا 25 سال کے ہیں. ان لوگوں، میں نے کہا سگریٹ بیڑی کے عادی ہیں ہمارے نوجوان طبقہ. اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے نہیں، لڑکیاں ہیں. اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ سب جو ہے پیسے کی فراوانی، پیسہ بہت زیادہ ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. دوسری چیز، شراب کے عادی ہیں، جن کا گھر دینی ماحول نہیں ہے. جی ماں باپ بچوں کی فکر نہیں کرتے. وہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ جی گپ شپ کرتے ہوئے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے باہر رہتے ہیں.
ان بچوں کے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں، واللہ المستعان، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، بہت ہی خطرناک طرح طرح کی برائی میرے پاس الحمدللہ ہے، میں اپنے پاس رکھا ہوں، امانت ہے میں، لیکن معاشرے کی غلطیوں کو بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ چیلنج ہے، ان تمام چیلنجز کا کیسے ہم لوگ جو ہے ادراک کریں، چیلنج کو سمجھیں، پھر اس کے بعد ان چیلنجز کو جو ہے ہم لوگ کھل کر جو ہے مقابلہ کریں۔ ڈرگس کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، دوائی کھاتے، ڈرگس جو ہے سونگتے، ڈرگس جو ہے انجیکشن کی شکل میں لیتے، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، امت مسلمہ کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جب تک ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے، چیلنج ختم نہیں ہوگا، چیلنج باقی رہے گا۔ آئیے چیلنج کریں، اپنے سے، اپنی اصلاح سے جو ہے شروع کریں، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو جو ہے سدھاریں، معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بس اتنا ہی نہیں، زنا میں مبتلا ہے، آخری اور سب سے بڑا گناہ۔ ایسے گناہ معاشرے میں اگر ہوں گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کو ہم لوگ جو ہے للکار رہے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ عمل قوم لوط میں مبتلا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو گناہ کرتی تھی نا، وہی گناہ آج ہم امت مسلمہ ہماری جو ہے کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے بھائی، ڈٹ کر مقابلہ کریں، اس گناہ کو کھل کر کہیں یہ گناہ ایسا ہے اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ زنا سے بدترین گناہ، زنا تو گناہ ہے، بدترین گناہ، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لیکن چیلنج ہے ہمارے پاس، نوجوان اس میں مبتلا ہیں، اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اس گناہ کی کوئی فکر نہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا کیا بولتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ بھلا بتلائیے، شادی ہوتی ہے، شادی ہو کے تیسرے دن چوتھے دن طلاق ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے تیسرے مہینے طلاق ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، لڑکی جو ہے خود بخود لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے مائی کے یہاں چلے جاتی ہے۔ کتنے حادثات، کتنے حادثات۔ سامعین کرام، گزارش ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، معاشرے کی فکر کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، غلطیوں کو جو ہے دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ اگر آپ کسی کی غلطی جانتے ہیں، اصلاح کی نیت سے اس شخص کی غلطی کو سدھارنے پر آپ آگے بڑھیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، وہ اس گناہ کو کر رہا ہے، اس گناہ کو پبلکلی آپ نہ پھیلائیں، اس گناہ کی اصلاح کے لیے اس شخص سے بات کریں، اس کے جو ذمہ دار ہیں اس سے بات کریں، اس کی غلطی سے جو ہے اسے باز آنے کی جو ہے کوشش کریں، وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، وہ اپنی غلطی کو چھوڑ دے، وہ اپنے گناہ سے جو ہے توبہ کر لے۔ یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اس غلطی کو لے کر لوگ پبلکلی لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے ڈھنڈورا پیٹنا یا اس غلطی کو اچھالنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد کبھی ہمارا مقصد یہ ہونا ہی نہیں۔ ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ ہم کسی کی بھی غلطی کو دیکھتے ہیں، اس کی غلطی کی اصلاح کی فکر کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کے جو چیلنجز ہیں، موجودہ حالات کے جو چیلنجز ہیں، ویسے تو ہمارے موجودہ حالات کو اگر میں بتاؤں، موجودہ حالات جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان جی اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اپنی مسجد میں جا کر عبادت کرنا بھی اس کے لیے دشواری ہو گئی۔ ذرا سوچئے، بھلا بتلائیے اس کا کیا کارن ہے؟ ہم لوگ دین اسلام سے پیچھے ہو گئے، دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ کترا رہے ہیں، ہم لوگ عار محسوس کر رہے ہیں۔ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم لوگ بہت ہی زیادہ سوچتے ہیں،
ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے. حاضرین، اللہ سے توبہ کریں، دعا کریں، استغفار کریں. ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو نوجوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو دین اسلام سے جو ہے جوڑنے کی کوشش کریں، ان طلباء کی جو ہے صحیح اصلاح کی فکر کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، اس کی فکر ایک کے دکھ کے انسان سے ہو کر کوئی فائدہ نہیں بھائی. معاشرے کے پورے لوگ مل کر اس کی اصلاح کریں، پورے لوگ ایک ہوں، کسی کی بھی غلطی کو دیکھیں، پورے ایک ساتھ ہو جائیں. بھائی وہ جو کر رہا ہے غلط ہے، یہ کام اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، عمل نہیں بھائی، بائیکاٹ کریں گے. سمجھو ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. کسی کا بھی بچہ ہو، وہ مالدار کا بچہ ہو، وہ غریب کا بچہ ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ کچھ بھی ہو، دین اسلام کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم لوگ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. آپ کے گھر سے ہمیں کبھی شادی میں نہیں آئیں گے. فکر کریں نا، لوگ جڑیں، لوگ ایک جٹ ہوں، یکسوئیت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھو معاشرے میں غلطیاں خود بخود دور ہوں گی. آپ لوگ جانتے ہوں گے زنا عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو. اب نکاح آسان ہے یا زنا آسان ہے؟ کس دور میں ہم لوگ زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان کرنے کا حکم دیے، اس چیز کو ہم لوگ مشکل کر دیے تو زنا آسان ہو گیا. بتائیے، چیلنج ہے نہیں؟ شادیاں آسان کریں، چیلنج ہے جی. سیدھی سادی شادی ہو بھائی، کوئی دکھاوا نہیں. 15 لوگوں کو دعوت دیے، کوئی بات نہیں. لوگ بڑے بڑے رخا لے کر آتے، بڑے بڑے رخا، سبحان اللہ. ایک رخے پہ 100 150 200 روپیہ جو ہے خرچ کرتے. ایک شخص تو 1500 روپیہ خرچ کیا ایک رخے پہ. کھولنے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ہماری شادی میں ضرور شرکت کیجیے. آواز آتی. کھولے تو میں اپنی 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 10-15 سال پہلے کی بات. کھولنے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ہماری شادی میں ضرور شرکت کیجیے. صرف یہ آڈیو رکھ کر اس میں جو ہے چھوٹی سی مشین رکھ کر دے دی. وہ رخا بانٹے کتنے لوگوں کو؟ 1500 لوگوں کو. آج ہماری امت کہاں جا رہی ہے؟ کن چیزوں کو ہم لوگ جو ہے کر رہے ہیں جی. شادی بیاہ میں ہم لوگ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے. کوئی شادی ایسی ہو جس میں صرف 5 لوگ ہوں یا 10 لوگ ہوں. غریب کی شادی نہیں جی، مالدار کی شادی میں بول رہا ہوں. ایسے ہو پھر دیکھیے معاشرے میں اصلاح ہوگی. بھائی ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں جی، ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں. لڑکے والے ڈیمانڈ کا طریقہ الگ ہے، آج سب بدل گیا. انہوں کیا دیے تو بھی پرواہ نہیں بھائی، چھوڑو بول رہے ہیں. مطلب ان کا لینے کا ارادہ ہے جی. وہاں تبھی تو زبان سے ادا ہوتی بات. زبان سے آپ کب ادا کریں گے؟ انہوں کیا دیتے کہ دین دو نا، چھوڑو نا. مطلب کیا؟ چائے پی لیے کہ بولے تو نہیں پیا، تمہیں پلائے تو پی لیتا ہوں جی. کیا مطلب؟ پلاؤ بولتے ہیں یا جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا ہی آج ہمارا معاشرہ ہے بھائی. اس معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں دین کی اہمیت ہو، معاشرے میں دین کا ایک مقام ہو، معاشرے میں دینداری کا ایک مقام ہو، معاشرے میں ان لوگوں کا مقام ہو جو دین سے محبت کرتے ہیں، دین سے جو ہے جڑتے ہیں. دین کے خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں جی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت اللہ کے لیے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ. 2 بندے ایسے جو اللہ کے لیے محبت کیے، اللہ کے لیے دشمنی کی. مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے
اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان غلطیوں سے ہم لوگوں کو بچائے۔ جو لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ان تمام گناہوں سے باہر آنے کے رب العالمین توفیق دے، ان غلطیوں کو چھوڑنے کے رب العالمین توفیق دے۔ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے، ان غلطیوں کی اصلاح کی فکر کریں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ بارک اللہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔